فرض کریں کہ دو بندے ہیں اور دونوں کہیں جا رہے ہیں۔ اب پہلے بندے کو راستے میں ایک آدمی ملتا ہے اور وہ اس آدمی کو سلام کرتا ہے، لیکن اگلا آدمی اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا، جس پہ اسے بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کم تر محسوس کرتا ہے اور پہروں اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اب دوسرے بندے کو بھی راستے میں ایک آدمی ملتا ہے۔ دوسرا بندہ بھی اسے سلام کرتا ہے، لیکن وہ آدمی اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ دوسرا بندہ سوچتا ہے کہ کیسا بد تہذیب آدمی ہے اور بڑے سکون سے اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ اصل میں دوسرے بندے کو سلام کا جواب نہ ملنے پہ کوئی پریشانی نہیں، اس نے دوسرے آدمی کی جاہلیت اور سرد رویے کو دل پہ نہیں لیا۔ اب اکثر لوگ آپ پہ فضول تنقید کرتے ہیں یا آپ کے بارے میں بیجا بکواس کرتے ہیں تو آپ گھنٹوں اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اگلے بندے کی ایک بات کی وجہ سے سارا دن آپ کا موڈ خراب رہتا ہے۔ آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آپ کی توجہ بار بار بھٹک جاتی ہے، لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد چند دنوں کے اندر اندر آپ لوگوں کی باتوں اور بکواس کا اثر لینا بند کر دیں گے۔ اس لیے ویڈیو غور سے دیکھیے اور جب آپ پہ تنقید کی جائے تو ان باتوں کو سامنے رکھیے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ چیزوں کو پرسنل لینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی رائے کو اپنی ذات سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپ دوسرے لوگوں کے اپروول کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کو دوسرے لوگوں کے اپروول کی کوئی پرواہ نہ ہو تو آپ کبھی بھی دوسروں کی باتوں کو اس طرح دل پہ نہ لیں۔ ہمیں بچپن سے برین واش کیا جاتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ دوسرے لوگ ہمیں اچھا سمجھیں اور ہمیں ایکسیپٹ کریں۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ ہر بندے کا آپ کو اچھا سمجھنا ضروری نہیں اور نہ ہی ہر بندہ کبھی آپ کو اچھا سمجھے گا۔ اکثر آپ بڑا اچھا کام کرتے ہیں یا کسی کام کے کرنے میں اپنی ساری جان لڑا دیتے ہیں، لیکن جو رسپانس آپ کو ملتا ہے وہ انتہائی گھٹیا اور حوصلہ شکن ہوتا ہے۔ جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہے جتنے بھی اچھے بن جائیں یا جتنے بھی اچھے کام کریں، پھر بھی لوگوں کی رائے یا ان کے کمنٹس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، لہٰذا ان کی باتوں کو سنجیدہ لینا بھی آپ کی ذمہ داری نہیں۔ دوسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے متعلق ہی ہو۔ اصل میں لوگوں کی رائے آپ کے کام یا کردار سے زیادہ ان کے اپنے مزاج کی عکاسی کرتی ہے۔ بعض لوگوں میں دوسروں پہ تنقید کرنے یا دوسروں کے کاموں میں کیڑے نکالنے والا گندا سافٹ ویئر شروع سے انسٹال ہوا ہوتا ہے۔ لوگ ویسے ہی رائے دیتے ہیں جیسا ان کا اپنا دماغ ہوتا ہے یا خصوصاً جس طرح ان کی پرورش ہوئی ہوتی ہے۔ بعض لوگ گھر سے ہی لڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور غصہ آپ پہ تنقید کر کے یا آپ کو لان تان کر کے نکالتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے آپ سے زیادہ ان کے اپنے متعلق ہوتی ہے، یعنی جس طرح کا ان کا مزاج ہوتا ہے یا جس طرح وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس معاملے میں ہمیشہ اپنے دل کی مانیے۔ اگر آپ کو لگے کہ اگلے بندے کی تنقید یا باتیں بجا ہیں تو اپنے آپ کو درست کر لیجئے۔ اگر آپ کو لگے کہ بکواس کر رہا ہے تو آپ بھی لعنت بھیجیے اور بغیر ٹینشن لیے اپنا کام جاری رکھیے۔ تیسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنی جاہلیت کی وجہ سے آپ پہ تنقید کرتے ہیں۔ اکثر اپنی لمیٹڈ عقل کی وجہ سے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آئے تو اس میں سے کیڑے نکال کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو اپنے چینل سے دیتا ہوں۔ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ ذہین لوگ تنہا اور ناخوش کیوں رہ جاتے ہیں، جس میں نے ذہانت کو ماپنے کا ذکر کیا تھا، یعنی ذہانت کو میئر کرنے کا۔ اب اس ویڈیو کے نیچے ایک لڑکی نے کمنٹ کیا کہ لفظ ماپنا نہیں ہوتا بلکہ ناپنا ہوتا ہے، آپ کو نہ اردو آتی ہے نہ انگلش، اور چینل بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا اس نے کمنٹ کس لیے چھوڑا تھا، کیونکہ مجھے نہ اردو آتی ہے نہ انگلش۔ اب یہاں دیکھیں کہ اسے خود نہیں پتا تھا کہ لفظ ماپنا بھی اردو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے میئر کرنا، لیکن اس نے اپنا جاہلانہ کمنٹ چھوڑنا ضروری سمجھا۔ اس کے علاوہ بھی لوگ بہت سے بے تکی اور نیگیٹو کمنٹس چھوڑتے ہیں، جیسے ایک بندے نے کمنٹ کیا کہ میں نے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، ہر ویڈیو بکواس ہے، آپ چینل بند کر دیں۔ اب اس بندے کو بھی داد دینی چاہیے کہ بکواس ہونے کے باوجود سارے ویڈیوز دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ کئی لوگ انتہائی گھٹیا کمنٹ چھوڑتے ہیں، حالانکہ یہ چینل پولیٹیکل بھی نہیں ہے۔ اب وہ پتہ نہیں یہ سوچ کے کمنٹ دیتے ہیں کہ میں ان کا کمنٹ پڑھ کے 2-3 گھنٹے روؤں گا یا چینل بند کر دوں گا۔ اصل میں بہت سے یوٹیوبرز اس وجہ سے ویڈیوز بنانا چھوڑ دیتے ہیں، خصوصاً اگر شروع میں ہی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کمنٹ ایک 4 انچ کی اسکرین کے پیچھے بیٹھے ہوئے بندے نے ٹائپ کیا ہے اور وہ کچھ بھی ٹائپ کرنے میں آزاد ہے۔ اور چند ایک لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں میرے بولنے کے سٹائل سے مسئلہ ہے، حالانکہ بے شمار لوگوں نے اس سٹائل کی تعریف کی ہوتی ہے، لیکن ان ڈیلوژنل لوگوں کے لیے وہی ایک ایکسنٹ اچھا ہے جو ان کے گھر میں بولا جاتا ہے یا ان کی نانی امی سے چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے لوگ اپنے دماغ اور اپنی سوچ کے حساب سے آپ پہ تنقید کرتے ہیں، اور آپ کا لوگوں کی واہیات اور بکواس سے ایگری کرنا یا اس کی ذرا سی بھی ٹینشن لینا قطعاً ضروری نہیں۔ جب آپ لوگوں کی باتوں کا اثر دل پہ لیتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے آپ کو بغیر کسی وجہ اور غلطی کے اذیت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کام سے یا اپنے آپ سے سیٹسفائیڈ ہیں تو اتنا کافی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ٹپ یہ ہے کہ اپنے اعتماد میں اضافہ کیجیے۔ آپ کا اعتماد آپ کے اور لوگوں کے درمیان ایک ڈھال کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ جتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہوں، لوگوں کی واہیات کا اثر اتنا ہی کم لیتے ہیں۔
اگر آپ میں کانفیڈنس نہ ہو تو آپ کو خود اپنے اوپر شک ہوتا ہے کہ کہیں اگلے بندے کی باتیں سچی نہ ہوں، لیکن اگر آپ میں اعتماد ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا اپنے اندر اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ مزید یہ کہ اگر آپ لوگوں کو انکار کرتے ہوئے مشکل فیل کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو انکار کیسے کریں، یا اگر آپ شرمیلے پن اور سوشل انگزائٹی کا شکار ہیں، تو اس کے خاتمے کے لیے میرے چینل پہ کچھ ویڈیوز ہیں جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی تھی تو لائک کر دیجیے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔